ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شہر میں ایک چوہا رہتا تھا۔ ایک دن اسے اپنے دوست کی تصویر ملی اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے دوست سے ملنے کے لیے گاؤں جائے گا۔ چنانچہ شہری چوہا اپنا سامان لے کر اپنے دوست سے ملنے کے لیے اس کے گاؤں کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ دیر سفر کرنے کے بعد وہ اپنے دوست کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ دیہاتی چوہا اپنے دوست کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ شہری چوہا دیہاتی چوہے سے کہتا ہے کہ وہ شہر سے صرف اسے ہی ملنے کے لیے آیا ہے۔ اس پر دیہاتی چوہا اسے خوش آمدید کہتا ہے اور اپنے دوست کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ دیہاتی چوہا اپنے دوست سے کہتا ہے کہ تم سفر کر کے تھک گئے ہوگے، اب تم ہاتھ منہ دھو کر تر و تازہ ہو جاؤ، پھر ہم کھانا کھانے کے لیے جائیں گے۔ یہ کہہ کر دیہاتی چوہا کھیت کی طرف جاتا ہے تاکہ اپنے دوست کے لیے کھانے کا انتظام کر سکے۔ شہری چوہا ہاتھ منہ دھوتا ہے اور اس دوران وہ سارا پانی ختم کر دیتا ہے۔ پانی کے ختم ہونے پر اسے بہت غصہ آتا ہے اور پھر وہ کڑتے ہوئے باہر کھانے کے لیے آ جاتا ہے۔ دیہاتی چوہا ٹیبل پر کھانا لگا دیتا ہے۔ کھانے کے ٹیبل پر تازہ دودھ اور سبزیاں موجود ہوتی ہیں۔ شہری چوہا آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ دیہاتی چوہا اپنے دوست سے کہتا ہے کہ اب آپ کھانا شروع کریں، لیکن شہری چوہے کو یہ کھانا پسند نہیں آتا۔ دیہاتی چوہا اپنے دوست کو متاثر کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا دوست متاثر نہیں ہوتا۔ کھانے کے بعد شہری چوہا اور دیہاتی چوہا دونوں گاؤں دیکھنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ شہری چوہے کو گاؤں کی تازہ ہوا اور خوشبودار پھول بہت اچھے لگتے ہیں۔ وہ دونوں دوست جا رہے ہوتے ہیں کہ رستے میں گندگی کا ایک ڈھیر انہیں نظر آتا ہے۔ اس گندگی کے ڈھیر سے بہت بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ شہری چوہا گندگی کا ڈھیر دیکھ کر پھر سے ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے دیہاتی دوست سے کہتا ہے کہ مجھے آپ کے رہنے کا طریقہ پسند نہیں آیا۔ آپ کے گاؤں میں اتنی گندگی ہے اور آپ کا کھانا بھی بہت بد ذائقہ تھا، جبکہ میرا شہر بہت صاف ستھرا ہے اور وہاں بہت سارے لذیذ کھانے بھی روز ملتے ہیں۔ شہری چوہا اپنے دوست سے کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ میرے شہر چلیں اور دیکھیں کہ میں وہاں کیسے رہتا ہوں۔ پھر شہری چوہا اپنا سامان اٹھاتا ہے اور اپنے دوست سے کہتا ہے کہ میرے جانے کا وقت ہو گیا۔ وہ دونوں دوست گلے ملتے ہیں اور پھر شہری چوہا واپس شہر چلا جاتا ہے۔ کچھ دن بعد دیہاتی چوہا سوچتا ہے کہ اسے بھی شہر اپنے دوست سے ملنے کے لیے جانا چاہیے۔ چنانچہ دیہاتی چوہا اپنا سامان اٹھا کر شہر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ راستے میں دیہاتی چوہا شہر کی اونچی عمارتیں، خوبصورت گاڑیاں اور مزیدار کھانے دیکھتا ہے۔ اسے شہر بہت پسند آتا ہے۔ اتنی دیر میں دیہاتی چوہے کے پاس سے ایک تیز رفتار گاڑی گزرتی ہے۔ دیہاتی چوہا بہت بری طرح سے ڈر جاتا ہے۔ پھر اسے شہر کا شور بھی بہت برا لگنے لگتا ہے۔ آخر کار وہ اپنے دوست کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ شہری چوہا اپنے دوست سے گلے ملتا ہے اور اسے خوش آمدید کہتا ہے۔ شہری چوہا اپنے دوست کو گھر کے اندر لے جاتا ہے۔ پھر وہ کچھ دیر باتیں کرتے ہیں۔ جب کھانا ٹیبل پر لگ جاتا ہے تو شہری چوہا سونگھ کر اپنے دوست سے کہتا ہے کہ کھانا تیار ہے، چلو کھانے کے لیے چلتے ہیں۔ دیہاتی چوہا کھانے کے لیے بہت بے تاب ہوتا ہے۔ کھانے کے ٹیبل پر پنیر، دودھ، پاستا، روٹی، کیک اور فروٹس موجود ہوتے ہیں۔ دیہاتی چوہا یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ یہاں شہر میں رہا کروں، لیکن جیسے ہی وہ کھانا شروع کرتے ہیں وہاں ایک نوکر ڈنڈا لے کر آ جاتا ہے۔ وہ ان چوہوں کو کھانے کے ٹیبل سے بھگا دیتا ہے۔ دونوں چوہے بھاگ کر بل کی طرف جاتے ہیں۔ شہری چوہا بہت شرمندہ ہوتا ہے۔ شہری چوہا اپنے دوست سے کہتا ہے کہ جب وہ نوکر چلا جائے گا ہم پھر سے کھانے کے لیے جائیں گے۔ پھر شہری چوہا اپنے دوست کو لے کر باہر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کو ایک ایسی جگہ لے کر جاؤں گا جہاں آپ کو کھانے کے لیے ہر چیز ملے گی۔ دیہاتی چوہے کے پوچھنے پر اس کا دوست بتاتا ہے کہ یہ شہر کا کریانہ سٹور ہے۔ سٹور میں ایک بلی ان پر حملہ کر دیتی ہے۔ وہ دونوں چوہوں کے پیچھے بھاگتی ہے، لیکن چوہے اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جب وہ بلی وہاں سے چلے جاتی ہے تو دونوں دوست باہر آتے ہیں۔ وہاں دیہاتی چوہا ایک عجیب چیز دیکھتا ہے اور اپنے دوست سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ یہ ایک چوہا دان ہے۔ اس پر اس کا دوست کہتا ہے
کہ चूहा दान क्या होता है। वो उसे बताता है कि ये एक ऐसी चीज है कि अगर तुम इसके पास जाओगे तो फिर कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाओगे, इसलिए इससे दूर रहो। ये सुनकर देहाती चूहा बहुत डर जाता है और अपने दोस्त से कहता है कि बहुत हो गया दौड़ना, डरना, उछलना, कूदना। मैं इन सब के लिए यहाँ नहीं आया था। अब मैंने वापस अपने गांव जाने का फैसला किया है। शहरी चूहा अपने दोस्त से कहता है कि मैं इस सब पर बहुत शर्मिंदा हूँ। देहाती चूहा अपने दोस्त को बताता है कि मैं अपने गांव जाकर ताज़ा खुराक खाना पसंद करूंगा, बजाय इस मस्नूई खुराक के जिसे खाने के लिए हर वक्त डर लगा रहता है। वो अपने दोस्त से कहता है कि जिंदगी की ऐशो इशरत के पीछे भागने से बेहतर है कि हम सादा जिंदगी गुजारें जिसमें कोई खौफ ना हो। ये कहकर देहाती चूहा वापस अपने गांव चला जाता है और अपनी बाकी जिंदगी गांव में बसर करता है। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी और वीडियोस मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। शुक्रिया।